آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ کیا 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ اور وکلاء بظاہر مطمئن ہیں؟ ہم آج ایک سابق جج صاحب سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ آپ نے خبر تو سن لی ہوگی کہ بالی ووڈ کے میگا سٹار دھرمیندر چلے گئے۔ ایک بھرپور فلمی زندگی گزارنے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کو سمیٹ سکیں، لیکن آغاز پھر اسی خبر سے جو آپ نے صبح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج صبح ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور صدر میں دہشت گرد حملہ ہوا۔ 3 اہلکاروں کے شہید ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ لگ بھگ 1 درجن لوگ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی 3 حملہ آور تھے، ایک ان میں سے خودکش تھا جس نے گیٹ اڑایا اور 2 اندر گھس گئے، وہ گرنیڈ سے اور اسلحے سے مسلح تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک آنکھ مچولی ہوتی رہی اور احاطے کے اندر ہی 30 سے 40 میٹر کے اندر دونوں دہشت گردوں کو بھی مار دیا گیا۔ حملہ آور لوگوں کو جو اندر تھے انہیں یرغمال بنانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت ایف سی ہیڈ کوارٹر میں اس وقت جو ہے پریڈ بھی ہو رہی تھی۔ 2010 میں اسی ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک خودکش حملہ ہوا تھا اور اس وقت کے ایف سی کمانڈنٹ جنہیں بہت جری اور بہت ہی ویل ریپیوٹیڈ دل والا کمانڈر سمجھا جاتا تھا، صفوت غیور صاحب، ان سمیت 40 پولیس کے اہلکار شہید ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بیورو چیف پشاور سے علی اکبر صاحب موجود ہیں۔ علی اکبر، بہت عرصے بعد پشاور کے قلب میں دہشت گردی کی یہ کارروائی ہوئی ہے، تو آس پاس کے لوگ اور شہری جو ہیں عام طور پہ کتنا خود کو سیف یا ان سیف فیل کر رہے ہیں؟ شکریہ وسعت صاحب۔ تقریباً کوئی 2.25 سال کے بعد اس طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پولیس لائن کو جو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور اس بار جو ہے کافی عرصے بعد، اور یہ انتہائی حساس اور پوش علاقہ ہے، تو جس طرح یہ جنوبی اضلاع میں اور آس پاس دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہو رہے تھے، تو اب وہ سلسلہ جو ہے وہ شہروں کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اور یہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا انتہائی جو صدر کے بیچوں بیچ ہے، انتہائی پوش ایریا ہے، سیکیورٹی بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں آج 3 ٹیررسٹ نے جو ہے وہ ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے۔ جو مین اس کا خودکش تھا وہ تو گیٹ پر اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا، تاہم 2 اندر جانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سیکیورٹی الرٹ یہاں پہ ہوتی ہے، اس سلسلے کے پہلے بھی یہاں اس کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا، اور ابھی گزشتہ ہفتہ 10 دن سے جو ہے مسلسل سیکیورٹی الرٹ جاری ہو رہا ہے مختلف جگہوں کو کہ حملے ہو سکتے ہیں۔ تو سیکیورٹی الرٹ تھی، اسی لیے ان دہشت گردوں کو بھی بر وقت انگیج کیا، دونوں کو جو ہے وہ پریڈ تک پہنچنے سے پہلے مارا گیا۔ تو یہ ایک ہے کہ اب جو شہر ہے پشاور اور اسی طرح اور جو جگہ ہے تو وہ بھی محفوظ نہیں رہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ اگر ٹیررسٹ چاہے تو وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی، یہ بالکل یہ جو حملہ تھا یہ بالکل اسی طرز پہ تھا کم و پیش جو کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کیا گیا تھا۔ یہ سوئسائڈ اٹیکرز گیٹ کو ہٹ کرتے ہیں، پھر آپ اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو یرغمال کریں، جیسے علی اکبر بتا رہے تھے وہاں پر پریڈ بھی ہو رہی تھی، تو ٹارگٹس کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ ایف سی اہلکاروں نے ان کو گیٹ پر ہی روک دیا، ریئل ٹائم اچھی انٹیلیجنس ریئل ٹائم انٹیلیجنس تو ہم نے ان کے پاس بھی تھی، اور ظاہر ہے کہ سیکیورٹی الرٹ بھی کسی وجہ سے ہی تھا نا، تو یہ دونوں سائڈ پہ ہم نے یہ دیکھا ہے۔ علی اکبر صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، ان کا جو ایٹیٹیوڈ دہشت گردی کے بارے میں یا وفاق کے ساتھ کوآپریشن کاؤنٹر ٹیررزم میں ایڈ فار سول پاور والا ایشو، ایک نان کوآپریٹیو ایٹیٹیوڈ بظاہر کم از کم پبلک پوسچر تو یہی تھا۔ یہاں ہم نے اس بار دیکھا ہے، اور ایک خوش آئند بات ہے، ظاہر کرنا بھی چاہیے کہ وہ انہوں نے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، مذمت بھی کی ہے، اور یہ بھی شاید کہا ہے اس سے پہلے کہ جو بھی دہشت گردی سے نمٹنے والی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوں گی یا جو بھی سیکیورٹی میٹنگز ہوں گی وہ ان میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اب آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ کیا یہ محض بیانات ہیں یا واقعی ہی ایک آپ سمجھیں کہ ایک اولیو
برانچ آفر کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے سی ایم کی جانب سے کم از کم دہشت گردی کے ایشو پہ؟ جی ذرا صاحب دو چیزیں ہیں وزیر اعلیٰ میں. ایک تو وہ جب جلسے جلوسوں میں جاتا ہے تو وہ ایک سیاسی جو ہے وہ رویہ اپناتے ہیں, سیاسی تقریر کرتا ہے, اور اس میں وہ جو ہے اپنے جو پارٹی کا موقف ہے, لائن ہے, تو اس کو ٹو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تاہم ہم نے یہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ جب اس طرح کا سیریس واقعہ ہوتے ہیں تو اس میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مطابق اقدامات کرنے پڑتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. اور جو ایک ہفتہ قبل ایک جرگہ ہوا تھا تو اس میں ان کا لائن بڑا کلیئر تھا, یعنی انہوں نے آپریشنوں کی مخالفت نہیں کی, انہوں نے دہشت گردی کی مذمت کی, اور ان کو کہا کہ یہ جرگہ, یہ جو پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمان ہے, یہ پالیسی وضع کرے, اور ایز اے سی ایم جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کروائیں گے. آج بھی ان کی جو سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں تو وہ بڑی معنی خیز ہے, اور اس میں انہوں نے نہ صرف دہشت گردی کی مذمت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام وسائل بروئے کار بھی لائیں گے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہہ دیا آج کہ یہ حملے جو ہے عزم پست نہیں کر سکتے, وہ مزید عزم کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے. تو یہ ایک ان کا ہے کہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہے اور سنجیدگی بھی دکھا رہے ہیں. تاہم اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے وفاقی سطح پر, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے, کوئی انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. تو اب تک جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس پہ ایز اے سی ایم ان کا جو رویہ ہے وہ ذمہ دارانہ ہے. لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے صدر صاحب کہ آپ نے جیسے کہا مطلب وزیر اعلیٰ کی طرف سے مذمت کرنا, یہ تو میرا خیال ہے بہت ہی ایک منیمم کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اگر وہ بھی نہ کریں تو پھر سوال اٹھے گا. وہ انہوں نے کر دی, ٹھیک ہے, روایتی بیانات بھی آ گئے, باقی پارٹیوں کے بھی آ گئے, ہم نے دیکھ لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ آئے تھے تو ابھی کوئی 8-10 دن پہلے ہی انہوں نے ایک امن جرگہ کیا تھا, اور اس میں ساری پارٹیاں تھیں. ایک ہمیں ایک غیر معمولی اتحاد نظر آیا سیکیورٹی کی صورتحال میں, اس میں گورنر تھا, جے آئی تھی, اے این پی تھی, نون لیگ کی, سب لوگ تھے, بلکہ وہ جو پشتین والے جو ہیں ان کا بھی ڈیلیگیٹ آئے تھے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ پاسبل ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال پہ سب بیٹھ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو کاوش کی تھی اس کا کوئی ہمیں عملی چیز نظر آتی ہے, یا وہ نشستن گفتن برخاستن تھا؟ سر اس پہ یہ ایک تجویز جو ہے وہ سامنے آئی تھی, اور اس پہ ایگری بھی کیا گیا تھا مختلف اطراف جو بھی شرکت کر رہے تھے, کہ یہ جو فورم ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے تاکہ دہشت گردی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, تو اس پر جو ہے وقتاً بوقتاً اجلاس کرے اور تجاویز دے, تو انہی تجاویز پر جو ہے صوبائی حکومت عمل درآمد کرے گی. اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے دوسرے جتنے معاملات ہیں, واجبات ہے یا کوئی اور NFC کا ایشو ہے, تو وہ بھی پارلیمانی کمیٹی دیکھے گی. تاہم کوئی ہفتہ گزر گیا لیکن اس کا کوئی فالو اپ سامنے نہیں آیا, اور اس میں تمام جماعتیں جو تھی وہ دہشت گردی کے معاملے پر متفق نظر آ رہی تھی کہ اس کے سدباب کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. تاہم ابھی تک نہ ہی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فالو اپ کیا گیا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ علی اکبر صاحب. دیکھیں کچھ چیزیں تو سیاست سے اوپر ہونی چاہیے, رائٹ, جیسے کہ نیشنل سیکیورٹی. اب یہاں پر مانا کہ ان کا پبلک پوزیشن ماضی میں کافی ایک اگریسو رہا ہے, لیکن اگر ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم گورننس راج کی بات کم کریں اور تھوڑی سی کوآپریشن کی بات ہی کریں. پلرز چھوڑے جاتے ہیں, اور یہ انہوں نے علی اکبر کا جو مین تھرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ادھر سے سگنلز جا رہے ہیں, ادھر ریسیو نہیں ہو رہا ہے. ایسا ہی کچھ ہے. ابھی وہ بلو ٹیک نہیں آیا. ہاں, بلو ٹیک میرا خیال ہے جتنا جلدی آ جائے اتنا بہتر ہے, کم از کم آپ لوگوں کے لیے نہیں تو ہمارے لیے تو بہتر ہی ہے. جی, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور مشہور زمانہ 27ویں ترمیم کو منظور ہوئے تقریباً 11 دن گزر گئے ہیں, لیکن وکلا تحریک ابھرنا تو دور کی بات ہے. اس وقت بظاہر
وکلا برادری یا کم از کم جو بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز ہیں وہ ان میں واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. ایسے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی بار کاؤنسلز اور ایسوسیشنز ہیں, پاکستان بار کاؤنسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, انہوں نے تو باقاعدہ خیر مقدم کیا ہے 27ویں ترمیم کا. پنجاب بار کاؤنسل نے بھی کم و بیش اپریشیٹ ہی کیا ہے, کم از کم اس کے خلاف سٹینڈز نہیں لیا. جہاں تک لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کا سوال ہے تو وہاں پر ہمیں کچھ اپوزیشن دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن وہاں پر بھی ایک واضح تقسیم ہے. جیسے کہ پچھلے ہفتے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری مرزا سرفراز احمد نے کہا کہ ایک اعلان کیا کہ پچھلے ہفتے کے روز ایک کنونشن ہوگی 26ویں اور 27ویں ترامیم کے خلاف. 22 نومبر کو یہ ہونی تھی, اور کہا کہ یہ بار کاؤنسل کے نئے جو بار روم ہیں وہاں پر ہوگی. لیکن اس کے بعد جو صدر ہیں بار ایسوسیشن کے سرفراز علی متلو, انہوں نے قرارداد منظور کرا دی کہ سیکرٹری کے پاس تو یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے, یہ کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے کے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کی جو رجسٹرار ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی بار کی جو گراؤنڈز ہیں یا جو کمرے ہیں وہ جسٹس اور لا کے لیے ہیں, وہ مظاہروں کے لیے نہیں ہیں. بہرحال جب کراچی بار ایسوسیشن کے اہلکار وہاں پر پہنچے, وہ داخل ہوئے, نعرے بازی بھی ہوئی وہاں پر, آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وہ بار روم میں داخل ہوئے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک دم سے لوڈ شیڈنگ ہو گئی, بجلی کاٹ دی. تاہم وہ پھر باہر نکلے اور ایک اوپن ایریا سندھ ہائی کورٹ کے پریمیسز پر, وہاں پر ایک پرجوش مظاہرہ کیا جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, لیکن شاید اس وقت قطروں کی کچھ کمی ہے یہاں پر. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جسٹس شاہد جمیل خان, جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل خان. آپ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ریسپیکٹڈ جج تھے. پچھلے سال ریٹائرمنٹ سے 4 سال پہلے آپ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا. تھینک یو سو مچ جمیل صاحب فار جوائننگ اس. اچھا, مجھے یاد ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی سر, تو آپ نے کہا تھا کہ یہ وقت ہے کہ وکلا کھڑے ہو جائیں, نہیں تو جو ہماری عدلیہ کا وجود ہے وہ داؤ پر آ سکتا ہے. اچھا, اب 26ویں تو اب پرانی بات ہو گئی, اب تو 27ویں بھی پاس ہو گئی. اس وقت آپ کیا کہیں گے عدلیہ کے وجود کے بارے میں؟ جی, میں نے جو اس وقت بھی کہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کہ وہ رجسٹ کرنے کا ٹائم تھا, اور اس وقت رجسٹ نہیں کیا گیا. اور مجھے چونکہ میں تازہ باہر آیا تھا تو مجھے اندر کے حالات کا بھی پتا تھا اور باہر کے حالات کا بھی, کیونکہ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا تھا اندر بیٹھ کے بھی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ اس وقت جب پی ٹی آئی بھی جوڈیشری سے بہت تنگ تھی ایک وقت میں, اور نون لیگ, پیپلز پارٹی, کوئی بھی اس سے خوش نہیں تھی. اور اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ ہو گئی. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ساری فورسز جو ہیں, پولیٹیکل فورسز, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہیں اور جوڈیشری ایک طرف ہے. ادروائز جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہے ہمیشہ سے. تو یہ وہ سینیریو تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ اگر وکلا عدالتوں کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر یہ اس کا جو اینڈ ہے وہ بالکل عدالتوں کا اختتام ہوگا. اور کیونکہ انڈیپینڈنس کسی کو نہیں چاہیے, اپنی مرضی سے فیصلے کرنے والا کوئی جج جس میں کیپیسٹی بھی ہے. ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ بندہ ہی جج لگ سکتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی رمق بھی نہ ہو, کہ وہ کسی اور طریقے سے سوچ سکے. تو یہ اس کی وجہ تھی 26ویں آئینی ترمیم. ابھی 27ویں آئینی ترمیم میں وہ ایجنڈا پورا ہو گیا جس کو کانسٹیٹیوشنل وہ کورٹ کہہ رہے تھے. سپریم کورٹ کا وہ جو سپارک تھا تھوڑا بہت, اس میں کچھ ایسے ججز تھے جو سوچتے تھے, جو لکھنے کی کیپیسٹی بھی رکھتے تھے, اور ان کو انہوں نے مائنس کرنا تھا. وہ مائنس انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کر کے پہلے بینچ بنا کے وہاں پہ چیزوں کو پارک کر دیا اور ان کو ڈیسائیڈ نہیں کیا. اب جب وہاں پہ آرگو ہو رہا تھا, میں بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آرگو کر رہا تھا, اور میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو بینچ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ, اٹ از ان فیکٹ سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ پوری کو بیٹھ کے ایز این انسٹیٹیوشن اس کیس کو سننا چاہیے. تو جب یہ آرگومنٹ
اپنی جڑیں پکڑ رہا تھا اور ایک رائے تیار ہو رہی تھی، میڈیا پہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے آل آف سڈن، اور جس طرح اس کو آہستہ آہستہ چلایا جا رہا تھا، تو میں نے تو ایک دن عدالت میں کھڑے ہو کے بھی کہا کہ باہر 27ویں آئینی ترمیم کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کو جلدی آپ سنیں، لیکن مجھے چپ کرا دیا گیا، انہوں نے کہا جی ایسی باتیں ہمارے سامنے نہ کریں۔ تو پھر 27ویں آئی، اور 27ویں جو ہے اس نے ساری چیزوں کو، سارے امکانات کو ختم کر دیا کہ اب کوئی بھی جوڈیشری کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے کہ جو ان قوتوں کو ریزسٹ کر سکے یا ان کو انڈو کر سکے۔ اچھا جسٹس صاحب، یہ تو آپ نے بات کی کہ ود ان دا جوڈیشری، مطلب ججز، اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جن کو مائنس کرنا تھا وہ مائنس ہو رہے ہیں بڑے پیار محبت کے ساتھ۔ جہاں تک وکلا برادری کی بات ہے، ہم نے ماضی میں لائرز موومنٹ بھی دیکھی ہے، اس کے کچھ منفی اثرات بھی تھے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت جو بار کاؤنسلز کا حال ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ ان کا حال ہمارے سے بہت بہتر جانتے ہیں، کیا وہ ایسی پوزیشن میں ہی ہے، کیا ان کا کوئی ارادہ بھی ہے آپ کی نظر میں کہ کسی بھی قسم کی موومنٹ لانچ کی جائے، یا مطلب اب ہم سمجھیں کہ ایٹ لیسٹ فار ناؤ دا گیم از اوور؟ گیم اوور تو کبھی بھی نہیں ہوتی جی۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان جو ہے اس کی جو 75 سالہ ہسٹری میں ہم نے بڑی انپریڈکٹیبل چیزوں کو ہوتے دیکھا ہے، اور آل آف سڈن ایک صبح اٹھتے ہیں تو ایک نیا کام ہوا ہوتا ہے۔ سو اس لیے امید تو مجھے بھی باقی ہے کہ انشاءاللہ اس ملک میں بہتری آئے گی اور رول آف لا کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا، اس امید پہ قائم رہنا چاہیے۔ جہاں تک بار ایسوسیشنز کی آپ نے بات کی ہے، تو میں اس کو اگر سرکیسٹیکلی کہوں تو کچھ جو بار کی لیڈرشپ آج اسٹیبلشمنٹ کو اویلیبل ہے، شاید اس وقت مشرف صاحب کو اویلیبل نہیں تھی جب پچھلی تحریک چلی تھی۔ تو شاید میری بات آپ سمجھ گئے ہوں کہ وہ جو اندر سے لوگ ہماری بار ایسوسیشن کی لیڈرشپ ہے، جن کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، انہوں نے چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے مینپولیٹ کیا ہے، اور پبلک فنڈ کے اوپر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ باروں کو نہ صرف کیا گیا ہے بلکہ ہر کسی کو کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹس پہ، میں نے تو بیٹھ کے ایک انکم ٹیکس ٹریبونل کی ججمنٹ بھی دی تھی کہ کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ جو غلط ہیں، اور بہت اہم ادارہ ہے انکم ٹیکس ٹریبونل جہاں پہ آپ کانٹریکٹ پہ لگا کے پولیٹیکل بیسس پہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری ویکینسیز اور بہت ساری چیزیں تیار کی گئیں جس میں وکیلوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا، اور میں تو اس کو دوسرے طریقے سے اپنے فریٹرنیٹی میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں انہوں نے سی ویز پکڑا دی ہیں، اور ہر بندہ امیدوار ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر لیا جائے گا۔ ایک یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا جو اہم فیکٹر ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو دوسری ہماری سائیڈ ہے وہاں پہ لیڈرشپ کی کمی ہے۔ جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ تھوڑا سا ان کا انداز، اور وہ شاید تھوڑے سے عمر رسیدہ بھی ہو چکے ہیں، تو ابھی آج بھی جو میری ریڈنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بار کی میجورٹی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے، جس طرح پاکستان کی میجورٹی اس سسٹم اور ان چیزوں کے اگینسٹ ہے، لیکن لیڈرشپ نہیں ہے، اور وہ شاید ابھی سڑکوں پہ آنے کا وہ ماحول نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ تیار ہو کے آ جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں نا، اگر تو بار میں کچھ بھی نہ ہو، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ لائٹیں بند کر دیں، اور صدر صاحب نے دوسرا اعلان کر دیا، سیکٹر صاحب نے دوسرا اعلان کر دیا، یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ریزسٹنس کہیں انڈر دی کارپیٹ یا انڈر دی گاب وہ موجود ہے، جس سے یہ خائف ہیں اور جس کے نکلنے سے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو نا امید نہیں ہوں میں، لیکن شاید ابھی تھوڑی دیر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے میں بھی آپ کی بات کو تھوڑا پازیٹیولی ہی لوں گا
کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. یہاں پر بظاہر لائرز موومنٹ سے کچھ لوگوں نے تو یہ سبق سیکھا ہے کہ یار سب سے پہلے تو بارز کو قابو کریں تاکہ اس سے پہلے کہ بلی تھیلے سے بالکل ہی نکل جائے اور کہیں اور کسی اور گلی میں بھاگ جائے. جسٹس صاحب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ نے جو یہ بات کی کہ سبھی تنگ سے جوڈیشری سے, تو پیچھے بھی ظاہر ہے کہ کچھ وجوہات تو ہوں گی, ان پر ضرورت ہے ڈسکشن کرتے ہیں. ویلکم بیک. سلطنت عدلیہ کے زوال کے اسباب, اس موضوع پہ ہم ہائی کورٹ کے سابق جج شاہد جمیل خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. شاہد صاحب, یہاں ایک ادبی فیسٹیول لگتا ہے, کل میں اس میں شریک تھا اور وہاں فرحت اللہ بابر صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کا سیشن بھی تھا. تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ کئی سال بعد میں نے اعتزاز احسن سے پوچھا, جو کہ ڈرائیو کرتے تھے افتخار چودھری کی گاڑی کو 2007 کے ایجیٹیشن میں, کہ یار اب تمہارا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا یار ہمیں 2 تحفے ملے ہیں, ایک تو ایروگنٹ جوڈیشری ملی اور دوسرے وائلنٹ جو وکیل ہیں وہ ہمیں ورثے میں ملے. یہ ان کا اعتزاز صاحب کا جملہ انہوں نے کوٹ کیا. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عدلیہ آئسولیٹ ہوتی چلی گئی, سیاستدانوں سے, اسٹیبلشمنٹ سے تو پہلی خیر ان سے بیزار تھی, جو عام لوگ تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ وکیل کیا کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور عدلیہ کیا کر رہی ہے, اور ہر ایک کو طلب کیا جا رہا ہے, جو معاملات نہیں بھی ہیں ان کو بھی سوموٹو میں لیا جا رہا ہے. مطلب ایک ٹھیک ٹھاک رونق لگی ہوئی تھی, جو بھی اس کے بعد چیف جسٹس آیا. اچھا, تو ظاہر ہے کہ جو فورسز تھیں وہ پھر اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے پھر اپنا بدلہ تو لینا تھا, تو ان ترامیم کی شکل میں لیا گیا. تو حالت اب یہ ہو گئی کہ سپریم کورٹ کی جو آخری میٹنگ ہوئی ہے, تمام ججز کو جو انوائٹ کیا گیا تھا 27ویں ترمیم کے بعد, تو اندر کا حال جو بعض رپورٹر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ اجتماعی طور پہ استعفیٰ دیتے ہیں تو اس سے کچھ ہلے گا معاملہ. تو اکثریت نے اس بات کو نامنظور کر دیا کہ نہیں یار اس کا یہ وقت نہیں ہے, نہ یہ کوئی اچھی حرکت ہوگی. آج تازہ ترین میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جج ٹرانسفر کیس جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے لگا تھا, 5 جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کا تو آج کی سماعت میں نہ تو کوئی درخواست گزار جج آئے, نہ ان کے کوئی وکیل آئے, لہٰذا عدم پیروی کی بنیاد پہ درخواست ہی خارج کر دی گئی. تو یہاں تک اب حالات ہو گئے ہیں, چیزیں تیزی سے سلپری سلوپ کی طرف جا رہی ہیں. تو ہمیں تو کوئی وہ ایسی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی کہ آگے کا راستہ جو ہے وہ کوئی کانٹوں سے بھرا ہوا ہو, جنہیں جو کرنا ہے وہ تو کرتے رہیں گے. جی, آپ میرے سے اگر اس کا انالیسس پوچھ رہے ہیں جو آپ نے خود بھی بتایا ہے, تو میں شروع کروں گا افتخار محمد چودھری صاحب سے, اور میں ایگری کروں گا اعتزاز احسن صاحب کے کومنٹ سے کہ ہمیں وائلنٹ بارز ملی اور ایروگنٹ جج ملے. افتخار محمد چودھری صاحب نے سون آفٹر ریسٹوریشن جو ایک آپ کہہ لیں ایک امپریشن تھا اسٹیبلشمنٹ اور ان چیزوں پہ کہ جس طرح جوڈیشری نے ری گین کیا اور واپس آئے, اس اختیار کا مس یوز کیا اور اس کو زیادہ ایکسیسولی استعمال کیا اگینسٹ دی ایڈمنسٹریشن. اور دوسرا, انہوں نے جو بھرتیاں کی اس کے بعد اس میں کورٹس میں, وہ بھی اس کا بھی کرائٹیریا جو ہے وہ 100% میرٹ نہیں تھا. اس میں وہ بھی شامل تھے جنہوں نے موومنٹ کو چلایا اور ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا. یہاں سے تو خرابی کا ایک آغاز ہوا. میں اس وقت بھی, میں سپریم کورٹ بار میں ایک ایگزیکٹو ممبر تھا اور اس وقت اعتزاز صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو میں نے اس وقت بھی ان کو یہ ایک جگہ کہا کہ جب کہیں وار سے لوگ واپس آتے ہیں نا, تو اس وار کے موڈ سے نکالنے کے لیے ان کی ڈی بریفنگ ضروری ہے. تو یہ جو ینگ وکیل آپ نے سڑکوں پہ لے گئے تھے, ان کو واپس لے جا کے آپ نے ڈی بریف کرنا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کر کے کہا تھا کہ اب آپ کا کام صرف یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنا ہے, سڑکوں پہ آنا نہیں ہے. تو ہم نے اس طرح کی کوئی ڈی بریفنگ نہیں کی. تو اس کے بعد آپ نے وکلا گردی جیسی چیزیں بھی دیکھی. یہ میں اوورال جوڈیشری کا ایک اسکیچ بتا رہا ہوں آپ کو. چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ ابھی وی آر ویئر وی آر,
I don't want to worry about افتخار چودھری. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, آپ 10 سال جج رہے ہیں, ہم نے ابھی بارز کی بات کی, ہم نے کہا وکلا بھی تقسیم ہے, تقسیم کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2 ججز ہمارے سپریم کورٹ کے استعفیٰ کر دے کے چلے گئے. واٹ آر یو ہیئرنگ کہ اس وقت جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کیا چوائس ہے, واٹ از گوئنگ تھرو دیئر مائنڈ؟ مطلب استعفیٰ دینا ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے, ہم نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ سب کوئی دیں گے, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ججز میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, واٹ آر وی لائکلی ٹو سی؟ میرا خیال ہے کہ یہ 10-11 دن گزرنے کے بعد اب صرف وہ لوگ استعفیٰ دیں گے جن کو لگے گا کہ وہ جا کے کہیں سکھر میں اور تانگ میں اور بلوچستان کے ریموٹ ایریاز میں جا کے نوکری نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر اصول کے بنیاد پہ یا اس کی ایجیٹیشن میں کسی نے استعفیٰ دینا ہوتا تو وہ اب آ چکا ہوتا, وہ دے دیا ہوتا. تو وہ 3 ہی استعفے ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں. باقی استعفے جو میرا خیال ہے جو جن کے لیے یہ ٹرانسفر والی امینڈمنٹ کی گئی وہ اسلام آباد کے 5 ججز ہیں, تو ان 5 ججز کی طرف سے ایک پٹیشن ضرور سپریم کورٹ میں گئی ہے جس سے لگا ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کریں گے یا ایجیٹیٹ کریں گے, لیکن استعفے ان کی طرف سے بھی نہیں آئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ان کے استعفوں کو پولیٹیکل پارٹیز اور آج کا سیٹ اپ ویلکم کرے گا. شاید اس کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ یہاں سے ایک دفعہ نکل جائیں اور ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں مکمل طور پہ آ جائیں. سو شاید ان کی طرف سے جو ریزسٹنس ہے وہ کس نہج پہ جاتی ہے اور وہ کیا, کیونکہ ایک میرے نالج میں ایک آرگومنٹ جو استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں ججز, ان کا یہ ہے کہ وقت بدلتے کچھ پتہ نہیں چلتا, اور اگر آپ استعفیٰ دے کے باہر چلے جائیں گے اور اس وقت میں جس وقت آپ کو انسٹیٹیوشن میں موجود ہونا چاہیے اگر آپ نہیں ہوں گے تو چیزیں پھر اس طرح سے کنٹرول نہیں کی جا سکیں گی. فیلڈ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں, فیلڈ کو خالی, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بھی الیکشن ہے آپ کو کبھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ جمیل صاحب. سوری وقت ہے نہیں تو ہم اور بھی مزید باتیں کر سکتے تھے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک وقفہ لے لیں. اگر دھرمیندر 16 دن اور یہاں رہ جاتے اس دنیا میں تو 90 سال کے ہوتے 8 دسمبر کو. دنیا انہیں بھلے مردانہ وجاہت اور بے مثال اداکاری, یادگار گانوں اور 300 سے زائد فلموں کے سبب جانے, مگر یہ ان کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے. وہ شعر نہیں کہتے تھے مگر اردو شاعری کے دیوانے تھے. کتابیں بہت پڑھتے تھے. سیاست میں بھی کچھ عرصے انہوں نے درشن دیے, اور 2004 میں اٹل بہاری واجپئی جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے اصرار پہ راجستھان میں بیکانیر کی سیٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پہ وہ لوک سبھا کے رکن بھی منتخب ہوئے, مگر پھر دھرمیندر 60,000 ووٹس کی لیڈ سے. مگر پھر ہوا یہ کہ ان کا پارٹی لائن سے اختلاف اس لیے ہو گیا کہ کسانوں کے بارے میں جو پارٹی پالیسی تھی اس سے وہ متفق نہیں تھے, اور پھر وہ کسانوں کے ساتھ آ کے کھڑے رہے اور یہی کہتے رہے یار سیاست اچھی چیز نہیں ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں ایکٹر کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا سیاست میں آنا غلطی تھی, لیکن ایکٹر کو اس لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. ہاں, ایکٹر کو ایکٹر ہی. لیکن بہت سے سیاستدان ہم نے دیکھے ایکٹرز ہیں اچھا عاشق مزاج تھے, اور ان کے دور کی جو ہیروئن ہیں وہ متفقہ طور پہ یہ کہتی ہیں کہ دھرمیندر صاحب تھے. مگر 1980 میں ہیما مالنی سے دوسری شادی کے بعد وہ ایک سادھارن جیون کے آنند سے بھی آشنا ہوئے. یہ جملہ تمہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں, کوئی نہیں, مطلب میں سمجھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, دھرمیندر جو ہیں وہ ظاہر ہے سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے, تو آپ انہیں نیپو بیبیز یا نیپو کڈز کی بریکٹ میں نہیں رکھ سکتے. وہ دھرم سنگھ دیول کی حیثیت سے پنجاب کا ایک گاؤں تھا نسرالی, وہاں سے ممبئی پہنچے تھے. ایک معمولی آدمی کا سپر سٹار بننے کا یہ سفر ٹرین سے شروع ہوا تھا. 1948 کی بات ہے کہ نسرالی گاؤں کے ایک بچے نے دلیپ کمار کی ایک فلم دیکھی شہید. مطلب ان کی اپنی کہانی بھی فلمی ہے. ہاں, اور پھر وہیں سے انہیں پہ فلمی جنون سوار ہو گیا. 1958 میں ممبئی کا ایک بہت مشہور فلمی میگزین ہے فلم فیئر, اس نے ٹیلنٹ ہنٹ کا اعلان کیا. تو دھرمیندر نے بھی جو اس زمانے کے حساب سے اسٹوڈیو میں 2-4 تصویریں بن سکتی تھیں, بڑی فرمائشی قسم کی اسٹائل کی بنا کے وہاں فلم فیئر ٹیلنٹ ہنٹ میں بھیج دیں.
اتفاق سے ان کا سلیکشن ہو گیا اور یہ ممبئی چلے گئے اور پھر انہیں ومل رائے تھے، ان کی فلم تھی بندنی، اس میں زندگی کا پہلا رول مل گیا، مگر 1966 میں پھول اور پتھر نے انہیں باقاعدہ ہیرو سٹف ہے اس کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اچھا، اس فلم میں انہیں شرابی کا کردار ملا، تو ایک سین میں یہ لڑکھڑاتے ہوئے جاتے ہیں تو انہیں ایک بھکارن جو ہے وہ نظر آتی ہے، تو اس پہ ترس کھا کے اپنی شرٹ اتار کے اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہیرو نے اس طرح شرٹ اتاری، تو اس کے بعد سے پھر ظاہر فزیکلی تو فٹ آدمی تھے یہ، تو انہیں ہی مین کا تب سے ٹائٹل۔ اچھا، اب اس کے برعکس ہے، اب کوئی ہیرو شرٹ پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں سب بندہ اپنے، لیکن پہلے ہیرو یہ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، پائونیئر۔ اچھا، فاسٹ فارورڈ اگر ہم چلیں کیونکہ وقت کم ہے، 1975 میں شعلے ریلیز، تو اس فلم نے ظاہر شائقین کے دلوں میں آج تیسری نسل تک جو ہے وہ تباہی مچا دی ہے اس نے، لیکن دھرمیندر نے لگا دی اس فلم کے ذریعے کہ وہ ہر طرح کا کردار کس مہارت سے ادا کر سکتے ہیں، یہ ہے شعلے۔ میں آپ کو دونوں کو بتاؤں، میری پہلی فلم ہے جو میں نے کوئی، اور ظاہر ہے کہ بالکل ایک آؤٹ آف دا ورلڈ فلم ہے۔ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا امیتابھ کا اور ان کا، جس میں امیتابھ نے کہا کہ جب وہ آئے ہیں اس فلم میں تو دھرمیندر نے اس میں بڑا رول پلے کیا تھا، بیکاز وہ بہت ہی اسٹیبلش تھے آلریڈی۔ امیتابھ واز فار جونیئر، بعد میں ٹھیک ہے امیتابھ میں بیکم اے مچ بگر اسٹار، یہ دھرمیندر کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو شعلے میں کاسٹ کیا۔ اور امیتابھ کا آپ نے ذکر کیا تو امیتابھ کے والد ہری ونش رائے بچن، بہت بڑے ہندی کے جو ہیں وہ شاعر ہیں، ان کی لائنوں پہ میں دھرمیندر کا ذکر ختم کرتا ہوں۔ جیون میں ایک ستارہ تھا، مانا وہ بے حد پیارا تھا، وہ ڈوب گیا تو ڈوب گیا، عنبر کے آنند کو دیکھو، کتنے اس کے تارے ٹوٹے، کتنے اس کے پیارے چھوٹے، جو چھوٹ گئے پھر کہاں ملے، جو بیت گئی سو بات گئی، جو ڈوب گیا سو ڈوب گیا۔